یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو بدتمیزی کی رسم پوری دنیا کے اوپر ہے اور بدقسمتی سے وہاں تو اتنا اس کا زور شور نہیں ہوتا ان ممالک میں جتنا پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، اور یہاں وہ پھول دے کر کے کسی کو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مومن کے تو خمیر میں محبت رکھی گئی ہے اور وہ سویر سے لے کر شام تک محبتیں ہی بانٹتا پھرتا ہے۔ ہم محبت کے لیے ایک دن کو مخصوص نہیں کرتے، ہمارا ہر لمحہ پیار بانٹنے والا ہوتا ہے، اور وہ محبت نہیں ہے جو غیر محارم کے ساتھ ہوتی ہے، وہ بے حیائی اور شہوت کا ایک روپ ہوتا ہے۔ محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو ماں ہے، محبت کی سب سے زیادہ مستحق تو یہ پاک باز ہستی ہے اس دنیاوی رشتوں میں، اور پھر باپ ہے تمہارا، اور تمہارے اعزاء و اقربا ہیں، تمہارے بچے ہیں، اور ہم سویر سے لے کر شام تک محبت ہی بانٹتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ایک پھول سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، سویرے مزدور مزدوری پہ جاتا ہے اور بڑھاپے کے باوجود وہ شام تک جو ہے وہ اپنے کمزور کندھوں پر اور کمزور وجود پر جو ہے وہ بوریاں اٹھا اٹھا کر کے شام تک مزدوری کرتا ہے، اور شام کو جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دوپہر کا کھانا بھی تھوڑا کھاتا ہے کہ میرے پیسے بچ جائیں، اور بعض اوقات وہ پیدل چل کے آتا ہے۔ تو کیا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا ثبوت اس سے بڑھ کر بھی کوئی چاہیے؟ تو یہ تو محبت ہی ہے، اسلام تو محبت دیتا ہے، لیکن یہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے بدتمیزی اور بھیا باختگی کا ایک پروگرام ہے۔ مسلمانوں کو ایسی رسمیں، اگرچہ ایسی رسموں کے نقصانات نہ بھی ہوں جو مغرب سے آتی ہیں یا دیگر جو ہیں وہ لا دین قوتوں سے آتی ہیں اور یا کسی اور دین سے آتی ہیں، ان رسموں کی بھی نفی کی گئی ہے، چہ جائے کہ وہ رسم جو اسلام کے بنیادی مزاج کے خلاف ہو۔ ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، اسلام کی پہچان حیا ہے، اور اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے تو میں کہوں گا اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے۔ تو ہمیں تو اس کا سبق دیا گیا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور اپنے ملنے والوں کو بھی سختی سے، نفرت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے، اور ہمیں محبت کا جو فروغ ہے حقیقی اور پوری زندگی پر محیط اور پھیلا ہوا ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ استاد فرمایا کرتے تھے 100 بار بھی کہوں تو اس کی چاشنی نہیں جاتی، کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم عاشق رسول ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں بتانا نہ پڑے، کسی کو پوچھنا نہ پڑے، تمہاری وضاحت، تمہارا طرز زندگی، تمہارا انداز حیات، تمہارا طرز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ تم دور سے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہو گئے۔ میں تو کبھی کہتا ہوں کہ یار آج مجھے لوگ مصطفیٰ کہہ کے پکارتے ہیں، اور آپ میں سے بھی بہت سارے جو اس نسبت سے اپنے آپ کو منسوب کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم سب مصطفیٰ ہیں، تو ہمیں مصطفیٰ کہہ کے جب پکارا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں اے کاش کہ حشر کے دن بھی ہمیں مصطفیٰ کہہ کے پکار لیا گیا تو سارے مصائب اور ساری تکلیفیں حل ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اس انداز سے حقیقی معنی میں مصطفیٰ بننا پڑے گا کہ میرے طرز زندگی، میرے اطوار حیات بتائیں کہ میں واقعی مصطفیٰ ہوں۔ تو پھر حشر کے دن صرف اس نام سے آواز پڑ گئی کہ فلاں مصطفیٰ آ جائے، تو مصطفیٰ نام سے، اس نسبت سے پکارا جانا ہی ہماری نجات کی ضمانت بن جائے گا، اس لیے کہ ہم منسوب ہیں حضور کے نام سے۔ تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، تمہارے ساتھ بس یہی نسبت ہی کیا کم ہے، سبھی کہتے ہیں مجھ کو مصطفیٰ یا رسول اللہ۔ تو اس نام سے اگر پکارا گیا تو یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا، لیکن یہ تبھی ہوگا اگر ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے نوکر ہیں۔ جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کو بھی اختیار کرتے ہیں اور اس کے نظم سے آپ جڑ جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پیار کرنے اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم حضور کے دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں۔ اس وقت حضور کا دین ہم سے متقاضی ہے کہ ہم اپنا آپ حضور کے لیے پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنی صلاحیتیں پیش کریں،
ضرورت پڑے تو اپنی جان پیش کریں، اپنا مال پیش کریں، اپنا خون پیش کریں، اپنی اولاد پیش کریں، تو اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو اور اس انداز سے زندگی بسر کرو کہ تم دور سے پہچانے جاؤ کہ تم حضور کے غلام ہو۔ ادارۃ المصطفیٰ سے جڑے ہوئے لوگوں کو خاص طور پہ میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگیوں کو بالکل حضور کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ ان کی پہچان اور معرفت حضور کا نام ہے تو پھر حضور کے نام کی لاج رکھنی چاہیے، اور ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔